دو چیزیں سائنس آپ کو کبھی نہیں بتا سکے گی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جب ہم مرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے۔ اس کی صرف اور صرف آنسر اللہ نے جتنے بھی دنیا میں اپنے مذہب دیے ہیں انہی کے اندر صرف آنسر ہے، کسی سائنس میں نہیں اس کی آنسر۔ اور وہ اس کے اوپر وہ سارا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ آپ سب کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے، یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا پوٹینشیل کتنا ہوگا، کدھر تک آپ دنیا میں پہنچیں گے۔ نمبر 2، جتنی آپ کی بڑی ویژن، اونچی ویژن ہوگی، اتنی آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زندگی جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بڑی کسی بھی ویژن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹریٹ لائن میں زندگی نہیں جاتی، ہمیشہ سائیکلز میں جاتی ہے۔ جو آپ کو آپ کی کامیابی وہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ دونوں اوپر اور نیچے سائیکل پہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جو اوپر کے سائیکل کے اوپر کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ اس کا نیچا سائیکل زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو نچلے سائیکل کے اوپر جب برا وقت ہوتا ہے اس میں سیکھتا ہے، سول سرچنگ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے، پھر محنت کر کے پھر جب آتا ہے تو اس کا سائیکل وہ اور اوپر چلا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کی زندگی کی سٹرگل جاتی ہے۔ جو نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بزنسز میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، جب ان کو لاس ہوا، جب بزنس میں پرابلمز آئے تو انہوں نے شارٹ کٹ لے لی، انہوں نے فراڈ کر دیا بچنے کے لیے۔ تو جب آپ نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں، آپ کوئی فراڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ اوپر نہیں واپس آ سکتے۔ تو جو نچلے سائیکل کے اوپر جب مشکل وقت ہوتا ہے اس میں صبر کرتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار آزماؤں گا۔ اللہ کی آزمائش بار بار آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں، تو کبھی کسی نے آپ ان کی کتنی بھی لائف ہسٹری پڑھیں، کبھی کسی نے ان کو ڈیمورلائز دیکھا، کبھی کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈپریس ہو گئے ہیں۔ وہ ہر آزمائش کو لیتے تھے اللہ کی طرف سے، اور پھر جو مقام اللہ نے ان کو دیا، تو کسی نے بھی، آپ چاہے اسلام کے آپ مسلمان ہیں یا نہیں، دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو وہ مقام ملا نہیں، نہ مل سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور اس کی وجہ ہے، اور اسی لیے قرآن کے اندر ہمیں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس چیز کی، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو ہم ان کی زندگی کیسے ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ قرآن نے اس لیے ہمیں کہا ہے، اللہ کو نہیں پتا وہ ان کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہے، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ۔ ہم ان کو صرف یعنی جو نیگیٹو سائڈ ہے سیکولرزم کی، ہم یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو دین کے اندر ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو دین کی طرف کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ وہ ہماری ڈیلی زندگی کے اندر لیسنز آتے ہیں، جتنی آپ ان کی زندگی اسٹڈی کریں گے آپ کو ہر وقت زندگی کے اندر وہ ڈائلیماز ہوں گے۔ 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ کیونکہ دن میں، مجھے کئی دفعہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ 2 راستے آ جاتے ہیں، اس راستے پہ جانا ہے، اس راستے پہ جانا ہے۔ کئی دفعہ آپ کو یہ پرابلم، آپ کو ہر وقت جتنی آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے آپ کے سامنے 2 راستے آ جائیں گے، اور وہی ہوتا ہے آپ کی کامیابی یا آپ کی فیلئر کے راستے۔ وہی ہے کہ ان کے راستے جن کو نعمتیں بخشی، یا وہ راستے پہ چلے جاؤ جو آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔